طلاق کی شرح جو ہے کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اب کیوں بڑھتی جا رہی ہے، پہلے کم کیوں تھی، بالکل اس سوال کو دیکھنا پڑے گا. بالکل پہلے کچھ چیزیں نہیں تھیں جو اب ہیں. ایگزیکٹلی. سب سے بنیادی وجہ تو آج کل کے دور میں طلاق کی شرح جو بڑھنے کی ہے وہ سوشل میڈیا ہے. پہلے آپ کا تعلق، آپ کا رابطہ کس سے نہیں ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کا کسی سے رابطہ بھی ہے نا، وہ یا تو کوئی ہمسائے میں ہو سکتا ہے یا کوئی ریلیٹیوز میں ہو سکتا ہے. اب آپ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ یہاں بیٹھے امریکہ میں جس سے مرضی دوستی کر لیں، جس کو مرضی تعلق قائم کر لیں. تو ایک تو یہ چیز آ گئی ہے کہ پہلے یہ چیز بالکل نہیں تھی. سوشل میڈیا سے آپ کے روابط بڑھ گئے ہیں، اس روابط کا نقصان ہوتا ہے. پھر آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ادھر لڑکا لڑکی کی منگنی ہوئی ہے، انہوں نے واٹس ایپ پہ چیٹ شروع کر دی ہے، اور اسی دوران ہی ان کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اور وہ منگنی بھی ختم. ایون کہ نکاح کے بعد اگر رخصتی نہ ہو تو اس دوران بھی بعض ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان کی گپ شپ شروع ہوتی ہے اور اسی دوران کوئی بات ناگوار گزرتی ہے اور اس کے بعد وہ جو نکاح ہے اس کی رخصتی نہیں ہو پاتی اور طلاق میں بات ختم ہوتی ہے. تو بنیادی سب سے بڑی ریزن جو ہے نا وہ آ گئی ہے سوشل میڈیا ہے. دوسری جو ریزن ہے وہ پہلے زمانے میں خواتین اتنی جابز نہیں کرتی تھیں، اب کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ جاب کرتی ہیں تو پھر جو جہاں جاب ہوتی ہے وہاں ظاہر ہے میل فیمیل دونوں کی جاب ہوتی ہے، وہاں کوئی ایسی چیز نہ بھی ہو تب بھی مرد جو ہے نا وہ بعض دفعہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے اور سم ٹائم جھوٹے الزام لگا دیتا ہے. میں سوشل میڈیا میں جو خواتین ہیں ان کی جو ہے میں نے زیادہ تعداد جو دیکھی ہے وہ ان کے جو میرج لائف ہے وہ اتنی اچھی نہیں دیکھی، ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چاہے ٹھیک بھی ہو لیکن جو ہے ایک وہم یا ڈاؤٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے. پہلے خواتین کی جاب نہیں ہوتی، ساری گھریلو خواتین ہی ہوتی تھی، ہاؤس وائف ہوتی تھی. اب یہ تعداد بڑھی ہے. سیکنڈ ریزن اس کی یہ ہے. ایک اور ریزن یہ ہے اس کی ہے کہ جو والدین تھے پہلے ان کے مزاج میں بھی فرق آ گیا ہے. پہلے والدین بچیوں کو بھیجتے تھے، وہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی اب تو اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی آئے، اور اس سپورٹ نہیں کرتے تھے. یہاں چھوٹی سی بات وہ فون کر کے دھمکا دیتے ہیں داماد کو یا بہنوئی کو اور جناب پہنچ جاتے ہیں لڑنے کے لیے. تو اس چیز کا بھی نقصان ہوا ہے کہ اب جو ہے نا وہ برداشت، وہ صبر، وہ چیز نہیں رہی. پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو خواتین شوہر پہ ڈپینڈ کرتی ہیں نا وہ زیادہ اچھی لائف گزار جاتی ہیں. جب جو اپنے رائٹس کی طرف جاتی ہیں کہ میرے یہ رائٹ ہے، میرے فلاں رائٹ ہے، رائٹس ہیں ان کے، لیکن عام طور پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ والدین میں بھی جو ہے نا وہ اب وہ چیز نہیں رہی، اب زیادہ گئی. باقی رہ گئی خواتین کے مسئلے، تو خواتین کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب واٹس ایپ کا دور ہے، شوہر جو ہے اس کے واٹس ایپ سے کسی سے تھوڑی بہت بات ہوتی بھی ہے، کوئی کولیگ ہے یا کوئی ہے، وہ اس کو ایکسٹریم لے جاتی ہے. حالانکہ اس نے کوئی ضروری نہیں کہ شادی کرے اس سے یا اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ موبائل چیک کرے گی، دیکھے گی کہ کہاں کون سے نمبر پہ کال ہوئی، کیسے بات ہوئی. مطلب بعض دفعہ ڈائیورس اس کو نہیں بھی ہونی ہوتی تو کروا کے بیٹھ جاتی ہے شدید اپنے غصے کے اظہار کی وجہ سے، کوئی ایسے جو اس کو مسائل پیش آتے ہیں. اچھا پھر اس میں ایک ریزن اور بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ خواتین لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں. ہمارے پاس کئی بار خلا وغیرہ کیس آتے ہیں، اس کی فیس بھی وہ بندہ ادا کر رہا ہوتا ہے جس سے خلا لے نہیں رہی، خلا کے بعد جس سے اس کا شادی کا پروگرام ہوتا. پھر کیا ہے بعض دفعہ وہ خلا لے لیتی ہے اور خلا لینے کے بعد جو ہے وہ بندہ ہی بھاگ جاتا ہے جس سے انہیں شادی کرنی ہوتی ہے. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، اور وہ پھر بند گلی میں چلی جاتی ہیں، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. تو سیم ٹائم ایسے بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس کی وجہ سے طلاق اور خلا کی شرح میں جو ہے نا یہ اضافہ ہو رہا ہے. پھر ایک اور چیز ہے، میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں ان کی میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، بچے ہو گئے، ساری عمر نبھا جاتے ہیں، چاہے وہ ان کو محبت کوئی نہ ایک دوسرے سے، لیکن وہ بس ایک رشتہ ہو گیا اسے قبول کر لیتے ہیں اور اس کو نبھا جاتے ہیں. کچھ لوگ نہیں قبول کرتے. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا. بالکل کئی لوگ نہیں سوچتے. دیکھیں نا، آپ کو اگر طلاق دینا صرف آپ کا فیل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے طلاق دی تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے، بچوں پہ کیا اثر پڑے گا، بیوی پہ کیا پڑے گا. وہ اس بنا پہ طلاق نہیں دیتے. کئی نہیں سوچتے، وہ منٹ میں طلاق دے کے چھٹی کرائی اور جناب آگے بعد میں مسائل دیکھے جائیں گے. احساس نہیں ہوتا. جس بندے کو بیوی سے محبت ہے نا وہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، طلاق بھی دے سکتا ہے. جس کو ہمدردی ہے وہ نہیں کرے گا.
یہ بنیادی فرق ہے. یہاں مجھے 25 سال فیملی کیسز کو ڈیل کر رہا ہوں. یہاں میں نے دوسری شادی زیادہ تر ان مردوں کی دیکھی ہے جو بیوی کو اپنی محبتوں کا یقین دلاتے پھرتے تھے, بات پر ان کو جان کہہ کے مخاطب کرتے تھے. زیادہ شادیاں انہوں نے دوسری کی ہیں. وہ ایک دھوکے میں رکھتے ہیں. دھوکے میں مطلب یہ کہ وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں, اور بیویاں بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ میرا شوہر بڑا اچھا ہے اور بڑا مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ محبت کا اظہار کہیں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سنجیدہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں, اور یہ ہر وقت جو تعریفیں کرنے والے, اسٹیٹس لگانے والے وائف کے حق میں, یہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن بیویوں کے شوہر زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے بالکل فیوچر کے لیے. تو یہ ہے ایک چیز کہ یہ وجوہات ہیں کچھ جن کی بنا پہ یہ مسائل جو ہیں زیادہ آ رہے ہیں میرڈ لائف میں, اور لوگ جو ہیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں.